اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں شاہد مسرور اور پروگرام ہے روشنی سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں اور ہے نا کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہم جھٹلانا تو ایک الگ میٹر ہو جاتا ہے، ہمیں بعض جگہ شعور بھی نہیں ہوتا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کریں تو ایک عام جو وہ لفاظی کی جاتی ہے کہ جی تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے، تمام سمندر جو ہے اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی ثنا ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنے بیٹھے ہیں، اوصاف حمیدہ بیان کرنے بیٹھے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ ہماری تمام زندگی گزر جائے، ہم ایک ایک سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کریں تو بھی یہ شکر ادا نہ ہو، کیونکہ زندگی ہے تو زندگی میں صرف سانس نہیں چل رہی ہے، خون کا دوران بھی ہے، اس کے علاوہ ہم خود اپنی باڈی کے سسٹم سے واقف نہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا آنے والے دنوں میں رزق اللہ تعالیٰ کن کن ذرائع سے ہم تک بھیجے گا، کتنا بھیجے گا۔ یہ بے شمار جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب قرآن حکیم کی شکل میں، مکمل ضابطہ حیات کی شکل میں عطا فرمائے قرآن حکیم، کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ہمیں ہدایت کا سامان باہم پہنچا دیا۔ اس پہ عمل کرو اور اپنی آخرت کو اور اپنی دنیا کو سنوارتے ہوئے سرخ رو ہو کر آ جاؤ۔ اب بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور ان میں سے ہر ایک کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو صحیح راستہ یہ ہے، اس پر چلو گے تو کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر ہے فضیلت کسی کو تو متقی کو ہے، اور متقی انسان کیسے بنتا ہے یہ بتا دیا گیا دین مبین کے ذریعے، دین اسلام کے ذریعے۔ اور آج ہم عظمت دین پر بات کر رہے ہیں کہ ہمارے دین کی عظمت نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنا مقام اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کا راستہ بتا دیا ہے، طریقہ بتا دیا ہے۔ اب طریقہ کیا ہے اور یہ دین جو ہے اس کی عظمت ہماری زندگیوں میں کس طرح سے ہمیں اس مقام تک لے کے جا سکتی ہے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا حاصل کر لیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ آج عظمت دین کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما، آج کے دن روشنی سب کے لیے میں مستقل میرے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، آپ اور ہم مل کر سیکھتے ہیں۔ صاحب علم شخصیت ہیں، عالمی شہرت یافتہ عالم دین ہیں، ARYQ-TV سے ایک عرصے سے منسلک ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سر۔ دوسری شخصیت بھی ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ بھی استاد کے درجے پر فائز ہیں، آپ جب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں ہم آپ سے بھی سیکھتے ہیں، آپ کی علمیت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دین کی سمجھ پیدا کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹھیک سر، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ میں محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا آج کا موضوع عظمت دین ہمارا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ عظمت کا لفظ نہ بھی لگائیں تو عظیم ترین دین، اور پھر دین کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے ایک ایسی ہمارے لیے تعلیم کہ جو مکمل ہے، جامع ہے۔ اب اس دین یعنی اسلام کی جو جامعیت ہے، یہ جو دین ہے اس کی جامعیت کے اعتبار سے
میں جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اور احادیث میں ہمیں کس طرح سے تعلیم دی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ شاید بھئی ہم اب دین اسلام جو ہے، اسلام کے جب لفظ پر غور کرتے ہیں تو جو اس کا روٹ ورڈ ہے اور دیگر چیزیں ملا کر جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو اس کے جو معنی ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک معنی ہمارے سامنے اس کا یہ آتا ہے سلامتی، کیونکہ اسلام اصل میں سلم سے ہے، تو ایک معنی تو اس کا سلامتی ہے۔ دوسرا ایک معنی ہمارے سامنے اس کا آتا ہے اسلام کا اطاعت کرنا، انقیاد کرنا، گردن رکھ دینا، گردن نہادن یعنی گردن رکھ دینا، بات ماننا، سر تسلیم خم کرنا جو ہم کہتے ہیں، محاورہ بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خالص کرنا۔ اچھا، اب جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام ہمیں ان ساری جو معنی ہیں، اس کے جو لغوی معنی ہیں، وہ بھی ہمیں اس کے اندر باقاعدہ ریفلیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، باقاعدہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں ہم اسلام کے احکام سے بھی، اسلام کے اعتقادات سے بھی، اسلام کے آداب سے بھی، اور اسلام کے جو معاملات ہیں، ساری چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ اللہ کے لیے خلوص، خالص ہونا وہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے اس سے، سلامتی ریفلیکٹ کرتی ہے، سب کے لیے سلامتی والا دین ہے، مخلوق کے لیے بھی سلامتی والا ہے، اپنے حق میں بھی سلامتی والا ہے، دوسروں کے حق میں بھی سلامتی والا دین ہے، اور اللہ کی اطاعت بھی بالکل اس سے جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے دین سے۔ دیکھیں یہ اسلام ہمارا یہ دین دین یسر ہے، آسانی والا دین ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اس جگہ فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، کوئی سختی نہیں رکھی، کوئی مشقت نہیں رکھی۔ تو دین ہمارا یسر والا، اسلام کے جو پہلو ہیں، امتیازی پہلو، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ یہ دین دین یسر ہے، آسانی والا دین ہے۔ دوسرا پہلو ہے دین اسلام ہمارا دین دین رحمت ہے، یہ دین دین رحمت ہے اس لیے کہ جو اس کے نبی ہیں وہ نبی رحمت ہیں اور رسول رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور خود سرکاری صاحب صاحب نے فرمایا بھی تھا انما انا بعثت انما انا رحمت مہدات، مہدات بھی پڑھ سکتے ہیں، مہدات بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ معنی پہلے بھی میں نے اس پہ گفتگو کی تھی۔ اور دین کی طرف دیکھیں تو خود حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی یہ دین دین رحمت ہے، یہ دین دین خیر ہے، یہ دین دین نفع ہے، کہ کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا۔ یہ کامل مسلمان اسی کو مانتا ہے جس کے ضرر سے، جس کے شر سے دوسری مخلوق محفوظ رہے۔ پھر یہ دین جو ہے یہ دین دین جامع ہے، اس کے اندر جامعیت بھی ہے، اور حکم بھی یہ ہے کہ اس دین کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ پک اینڈ چوز نہیں ہے، اس میں دین میں پورے پورے داخل ہونا ہے، ہر سطح پہ داخل ہونا اور ہر سطح پہ اس کے احکام کو ماننا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ عبادات کے معاملے میں تو ہم دین کی مانیں گے لیکن معیشت اور اقتصادیات کے معاملے میں دین کی نہیں مانیں گے، نہیں، معیشت اور اقتصادیات میں بھی دین کی بالادستی ہوگی، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر شعبہ مکمل ضابطہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات ہے، جامع ہے، ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے۔ ہم اس کو کیٹیگرائز کرنا چاہیں، کلاسیفائی کرنا چاہیں تو 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ اچھا، اعتقادات، آداب، عبادات، معاملات اور عقوبات، یہ 5 مرکزی عنوانات ہیں۔ ان کے تحت تمام چیزیں آ گئیں جن کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے، یا ہماری فکر کے ساتھ ہے، یا ہمارے اعتقاد کے ساتھ ہے۔ یہ 5 بنیادی ابواب کہہ لیں، چیپٹرز کہہ لیں، اس کے تحت آگے مختلف تفصیلات ہیں۔ ظاہری بات ہے اتنا وقت نہیں کہ ہم ساری تفصیلات کی طرف جائیں۔ تو یہ دین ہمارا یہ دین دین جامع ہے، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں جو دعا سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے کی تھی، جس کا ذکر قرآن میں ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو دنیا و آخرت میں میرا ولی ہے، مجھے مسلمان ہی موت دینا اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا دے، جوڑ دے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی صالحین کے زمرے میں رکھے، اس دنیا میں بھی اللہ ہمیں صالحین کے زمرے میں رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ایمان اور عافیت کے ساتھ محبوب کے قدموں میں کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محترم علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب، اسلام دین مبین ہے، بات دین کی بھی ہو رہی ہے، پھر دین مبین ہے اسلام، اس سے کیا مراد ہے یہ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بلا شبہ ایک بہت خوبصورت عنوان ہے،
اور حقیقت یہ اس وقت ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں، یعنی ہمیں خود اپنی نسبت پر ناز نہیں ہے. اچھا. اور جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم مطلب کتنے عظیم الشان دین کے اندر ہیں اور اس دین کی عظمت اتنی زیادہ ہے اور دین کی برکت سے اللہ نے ہمیں کن انعامات سے نوازا ہے، کن اعزازات سے نوازا ہے، تو جب وہ کیفیات پتہ چلتی ہے تو پھر بندے کو اپنے مسلمان ہونے پر بھی ناز ہوتا ہے، کیا بات. اپنے دین پر بھی ناز ہوتا ہے. اور پھر ہمارا جو دین ہے وہ دین ہے، یعنی صرف مذہب نہیں ہے. دیگر جو مذاہب ہیں انہیں تو مذہب کہا گیا، مگر اسلام کو خاص طور پہ دین کہا گیا، صرف مذہب نہیں. یعنی صرف عبادات نہیں ہے، صرف اعتقادیات نہیں، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف. تو دین کا مطلب نظام ہے، یعنی شریعت ہے، نظام ہے، قانون ہے، بہت سارے اس کے معنی، یعنی پوری انسانی زندگی، پوری انسانی زندگی. اور صرف انسان بھی خاص خطے کا نہیں، ایک خاص علاقے کا نہیں، بلکہ پورا عالم انسانیت، وہ بھی خاص زمانے کا نہیں بلکہ قیامت تک جو زمانہ ہے، اور قیامت تک کے لیے پوری کرۂ ارض پر جہاں جہاں انسان رہتے ہیں ان سب کے لیے دین ہے. ان سب کے لیے دین ہے اور ان سب کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہے اور پریکٹسنگ بھی ہے. ایسا نہیں کہ صرف ایک خاص طبقے کے لوگ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، باقی لوگ اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرنے والے بھی اور اس پہ پریکٹسنگ کرنے کے لیے بھی سب کے لیے آسان ہے. جو کوئی اس دین کے اندر داخل ہو، یہ دین اتنا آسان ہے، یہ دین اتنا مبین، مبین معنی روشن بھی ہوتا ہے اور مبین معنی واضح بھی ہوتا ہے. اور دین حنیف بھی ہے. حنیف معنی ہے کہ باطل سے، ہر باطل سے جدا ہو کر حق کی طرف رخ کر لینے والا. اب جتنے باطل نظریات ہیں تو اسلام نے کیا کیا، مسلمان اور جتنے بھی انسان ہیں، اسلام میں آنے کے بعد فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فکری باطل، یعنی فکر جن باطل نظریات کی طرف غالب تھی ان سے بھی بندہ بچ جاتا ہے. عقائد میں اگر کسی باطل طرف مائل تھا تو اس سے بھی بچ جاتا ہے. معاشرے کے اندر کوئی باطل نظریات اگر رائج تھے تو اس سے بھی بچ جاتا ہے. تو اسلام کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ جب بندہ اس میں داخل ہوتا ہے تو فکر بھی سیدھی، نظر بھی سیدھی، اخلاق بھی سیدھا، کردار بھی سیدھا، معیشت بھی سیدھی، معاشرت بھی سیدھی. الگر صراط مستقیم پر چلنے والے کا ہر عمل سیدھا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ خود بخود حنیف ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب وہ حنیف ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی بھی سدھر جاتی ہے، دنیا بھی سدھر جاتی ہے، عقبہ بھی سدھر جاتی ہے، آخرت بھی سدھر جاتی ہے، اور وہ خیر کا مجموعہ ہو جاتا ہے. یعنی اپنے لیے بھی خیر ہے اور اپنے پورے معاشرے کے لیے خیر ہے. جب تک وہ زندہ ہے اس وقت بھی خیر ہے، اور اگر وہ خیر بانٹ کر گیا تو اس کا خیر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس خیر کا سلسلہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ہمیشہ موجود رہتا ہے. اور جتنا خیر وہ تقسیم ہوتا رہے گا اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس خیر کا حصہ اسے ملتا رہے گا. یہ خوبصورتی ہے اس دین حنیف کی، اس دین مبین کی. تو جو اس میں داخل ہوتا ہے، اگر ہم چونکہ وقت ہمارے پاس یقیناً مختصر سے ہوگا، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ خاص طور پہ ہم وہ دیکھیں مکہ مکرمہ میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اس وقت کی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں زمانے جاہلیت کے اندر تو وہاں جو خرافات تھیں، وہاں جو خرابیاں تھیں، وہاں جو غلط رسومات تھیں اور انسانیت سوز مظالم جو وہاں پر انسانوں پر ڈھائے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغی مساعی تھیں، در حقیقت اس کا سب سے بڑا ثمرہ ہمیں اسی زمانے میں نظر آتا ہے، اسی سوسائٹی کے اندر نظر آتا ہے. دیکھیں ابتدا وہاں سے ہوتی ہے وہاں سے اور پھر وہ سلسلہ. میں آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جانا چاہ رہا ہوں، پھر آتے ہیں تو اس بات کو مکمل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. رام روشنی سب کے لیے، میں آپ کا میزبان شاہد مسرور. آج ہم عظمت دین پر گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب اور محترم علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب. آج عظمت دین پر گفتگو کرتے ہوئے ہم جب وقفے پہ گئے تو ہمیں محترم علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب بتا رہے تھے کہ اسلام کو دین حنیف جو کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے. سر ارشاد فرمائیے گا. جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اس کا عملی نمونہ دیکھیں تو ہمیں اور زیادہ واضح بات ہو جائے گی دین حنیف کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ مکرمہ خاص طور پہ بیت اللہ شریف کو دیکھ لیں جو توحید کا مرکز ہے، وہیں 360 بت رکھے ہوئے ہیں. تو ان کے اعتقاد کے اندر بھی خرابی، شرک اور بت پرستی کے اوپر وہ مائل ہیں. پھر جو ان کا معاشرت ہے اس کے اندر بھی جو مظلوم ہے اس پہ انتہائی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. جو معیشت ہے وہ سود پر مبنی معیشت ہے. جو عورتیں ہیں ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری خرابیاں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغی مساعی سر انجام دی ہیں تو اس کے اندر خاص طور پر پھر ان کی تمام ان خرابیوں کو دور کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبہ زندگی میں انہیں باطل سے دور کر کر حق کے قریب کیا، حق کی جانب موڑ دیا. یہ ہے دین حنیف. پھر وہ سینکڑوں خداؤں کو پوجنے والے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے ہیں. وہ جو
غلاموں کو مارا کرتے تھے وہ غلاموں کو اپنے جیسا لباس پہنا رہے ہیں, اپنے جیسی خوراک انہیں کھلا رہے ہیں. وہ جو خواتین پر ظلم و ستم کر رہے تھے اب وہ ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, انہیں احترام دیا جا رہا ہے سوسائٹی کے اندر, اور معیشت کے اندر سود کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات پر عمل کیا جا رہا ہے, ہر حرام کام کو چھوڑ دیا جا رہا ہے. یہ ہے اصل میں وہ حقیقت کہ ہر باطل, ہر جہت میں جو باطل تھا, جو خدا سے دور کرنے والا تھا, اس کو چھوڑا اور اللہ کی جانب متوجہ کر دیا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ بندے کو تمام فکری اور اعتقادی خرابیوں سے بچا کر دین حنیف یعنی دین اسلام کی طرف لے کر آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اللہ تعالیٰ کے قریب انسان جب ہوتا ہے تو قرآن حکیم میں بھی اس کا مختلف اس دین کی نسبت سے تذکرہ موجود ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اس آیت کا مفہوم کیا ہے سر؟ لیکن شاید بھی ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اور دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ فہو فی الآخرۃ من الخاسرین, اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا, نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. اب یہ دو آیتیں ہمارے سامنے آ گئی, انہوں نے آ کے ہمیں یہ بتا دیا کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اچھا اب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ جو ہے وہ بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت. تو علماء کرام کے مابین بھی اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ صرف ہمارے ہی دین کا نام ہے یا ہم سے پہلے جو انبیاء اکرام علیہ السلام دین لے کر آئے تھے اس دین کا نام بھی اسلام ہی تھا. تو یہ بات تو طے شدہ ہے, اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ دین واحد ہے. سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک دین اسلام ہی ہے, سب کا دین ایک ہے. دین اعتقادات, اخلاق فاضلہ, احکام شریعہ یہ سب میں ایک ہے. فرق کس میں ہے؟ فرق ہے شریعت کے اندر, یعنی کچھ عملی احکام جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. کسی شریعت میں کوئی چیز حلال ہے, دوسری شریعت میں وہ چیز حرام ہے, کسی شریعت میں تھوڑی سختی ہے, کسی شریعت میں تھوڑی نرمی ہے. یعنی شرائع کا فرق تو ہے لیکن دین کا فرق نہیں ہے, دین شروع سے ایک ہے. کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام, دین بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. دین فقط اسلام ہے اور کوئی دین, یعنی دین حق کی بات ہو رہی ہے. جو باطل ادیان ہے, میں معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہا ہوں, ہم نے سنا ہے, ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ دین ہے, اس سے پہلے جو تھا وہ صرف مذہب اسلام تھا. جی میں اس پہ بھی گزارش کرتا ہوں. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, بقیہ جو ادیان ہیں ہم کسی کو اس طرح نفی نہیں کر سکتے کہ وہ دین نہیں تھے, وہ صرف مذہب تھے. جو نبی اور رسول دین لے کر آئے وہ اللہ کی طرف سے اس موقع کے اعتبار سے, اس زمانے کے اعتبار سے, اس جگہ کے اعتبار سے جامع ہی تھا. اللہ کی طرف سے آنے والے دین کے اندر ایسی بات نہیں کہ وہ اس میں کوئی کجی ہو, کوئی کمی ہو, کوئی کوتاہی. جو زمان اور مکان کی مصلحت تھی, ٹائم اینڈ سپیس, اس وقت کی جو مصلحت تھی اس کے مطابق وہ جامع ہی تھا. لیکن چونکہ گریجولی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, اور یہ جو دین جو سرکار علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو چونکہ اب آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا تو اس لیے, اور یہ بہت بڑا دائرہ ہے, باقی سارے نبی کسی مخصوص قوم کی طرف تھے, مخصوص خطے کی طرف تھے. حضور آئے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, محبوب فرما دے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اب مشرق ہے, مغرب ہے, شرق, غرب, عرب, عجم, سب کی طرف حضور آئے ہیں. تو ہر خطے کے لوگوں کی الگ الگ ضروریات ہیں. تو اس لیے اس دین کے اندر ایسی جامعیت رکھی گئی کہ اس کا چونکہ دائرہ جو ہے زمان و مکان کا وہ دائرہ بڑا ہے, اس نے اپنے دائرے میں سب کو لے رکھا ہے. اس لیے اس کے اندر پچھلے والے ادیان ان کے مقابلے میں جامعیت زیادہ تھی. ادیان بمانا شرائع, کہ دین کا ایک اطلاق جو ہے وہ شریعت پر بھی ہوتا ہے. جب کبھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پچھلے دین منسوخ ہو گئے, حضور نے آ کے حضور کے دین نے منسوخ کیا, تو وہاں دین شریعت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں, اور خود قرآن میں بھی دین شریعت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور راستہ منہاج الگ الگ رکھا ہے. دین ایک ہے, شریعت الگ الگ ہے. تو جہاں کہیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ پچھلے ادیان منسوخ ہو گئے تو وہاں بھی دین سے مراد دین اصلی نہیں ہے, وہاں دین سے مراد شریعت ہے. یعنی عملی احکام وہ تبدیل ہوتے ہیں, اور زمان و مکان کی جو اثر اندازی ہے وہ عملی احکام پر ہوتی ہے, وہ اعتقادات پر تو ہو ہی نہیں سکتی. اللہ سے متعلق جو عقیدہ ہے, آخرت سے متعلق جو عقیدہ ہے, تقدیر سے متعلق جو عقیدہ ہے, فرشتوں سے متعلق جو عقیدہ ہے, آسمانی کتابوں سے متعلق جو عقیدہ ہے, انبیاء اور رسول علیہ السلام سے متعلق جو عقیدہ ہے, یہ تو شروع سے سیم ہے, اس میں کوئی تغیر, کوئی تبدیلی نہیں. تو دین سب کا ایک ہی ہے, دین اسلام ہی آیا. انبیاء کرام علیہ السلام بھی دین اسلام لے کر آئے,
ان کے متبعین اور ان کی اولاد وہ بھی اسلام ہی پر گامزن تھے، اور یہ جو ہماری شریعت آئی چونکہ اس میں جامعیت زیادہ ہے، اس نے آ کر پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب وہ جو میں اختلاف کی بات کر رہا تھا وہ اختلاف یہ ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ دین ایک ہی شریعت اور دین کا ہے، اختلاف، دین اور شریعت کا فرق ہے، دین ایک ہی ہے، لیکن اختلاف کس چیز میں؟ اختلاف اس چیز میں ہے کہ آیا جو پچھلی امتیں تھیں ان کے لیے بھی جو ان کا دین ہے، ان کے متبعین کا، وہ لفظ اسلام ان کے لیے استعمال ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے لیے بھی لفظ دین کے طور پر اسلام ہی کا نام استعمال ہوتا تھا، اور ایک بڑی تعداد علماء کی جن کی رائے یہ ہے کہ نہیں جناب، انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے تو اسلام کا لفظ استعمال ہوتا تھا، ان کی اولاد کے لیے بھی ہوتا تھا، خود قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن جو ان کے متبعین ہیں جب اصالتاً بات ہوتی تھی تو ان کے لیے اسلام کا لفظ نہیں استعمال ہوتا تھا۔ اسلام کا لفظ بطور امت یہ ٹائٹل خاص ہے حضور کی امت کے ساتھ، امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کے ساتھ، اور علامہ جاوید سیوطی رحمہ اللہ کا پورا ایک اس پہ رسالہ ہے، اختصاص اہل الاسلام باسم الاسلام، رسالہ عربی میں ہے اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے بازار کے اندر۔ اس لیے رسالے کا نام لے رہا ہوں تاکہ جو ناظرین تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے بزرگوں کے اکابر کی تراث سے آگاہ ہوں اور وہ اس رسالے کا مطالعہ کریں۔ اس میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے 33 دلائل دیے ہیں اب اس بات پر کہ یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے، لیکن چونکہ دوسرا موقف جو ہے وہ بھی ایک علماء کی تعداد کا، وہ بھی بڑے علماء ہیں، وہ بھی کوئی اتنا ہلکا نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ وہ موقف بالکل غلط ہے، بس آپ راجی اور مرجو کہہ سکتے ہیں، یا یوں کہہ دیں کہ ایک راجی ہے ایک ارجح ہے، جو دونوں طرف اپنے اپنے دلائل ہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ دین انبیاء جتنے بھی لے کر آئے وہ دین سارا اسلام ہی تھا، ان کے جو اولاد ہے ان کے لیے بھی اسلام ہی تھا۔ ہاں متبعین کے لیے لفظ اسلام کا اطلاق الگ سے انبیاء سے ہٹ کر وہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا، اس میں اختلاف اپنی جگہ پر۔ تو شریعتیں تبدیل ہوئیں تو اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے۔ ان عقائد جن کا میں نے بیان کیا، ان عقائد اور اخلاق فاضلہ میں کوئی کسی کے لیے چھوٹ نہیں، اور اب تو شریعت بھی یہی ہے، تابد یہی شریعت رہنی ہے، اب شریعت میں بھی چھوٹ نہیں ہے کسی کے لیے، جو یہ دین یہ شریعت پر عمل کرے گا تو ہی بخشا جائے گا، ورنہ بخشا نہیں جائے گا۔ نہیں جائے گا، بلا شبہ بلا شبہ۔ محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، اسلام دین مبین ہے، اسلام دین حنیف ہے، اسلام کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اسلام دین فطرت یہ یقیناً ایک بہت مشہور جملہ بھی ہے اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ یہ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہے، یعنی کوئی انسان اگر اس کو اختیار کرنا چاہے دین اسلام کو، دین اسلام کی تعلیمات کو، شریعت کے احکامات کو، تو وہ اس کی طبیعت کے مخالف، یعنی ایسے نہیں ہے کہ انسان کو بہت زیادہ جوجنا پڑے گا، بہت زیادہ مشکل ہونا پڑے گا، اس کے ساتھ الائنمنٹ کرنا بہت آسان ہے۔ یہ اس طرح دین فطرت کے اندر ہے کہ اس کے احکامات کو ماننا، اس کے احکامات پر عمل کرنا انسان کے لیے انسانیت سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ وہ انسانیت کو اس کی معراج عطا کرتا ہے، انسان کو کامل اکمل اور مکمل کر دیتا ہے، اس کی زندگی آسان بنا دیتا ہے، انسان کی زندگی آسان کرتا ہے، تزئین اور آرائش ہو جاتی ہے انسان کی جب وہ اسلام پر عمل کرتا ہے۔ تو اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو اسلام حقیقتاً دین فطرت ہی ہے۔ اور پھر جو ہم انسان ہیں، دیکھیں انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم۔ تو اسلام جو ہے اس کی شان ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کا خیال کر رہا ہے، یعنی ہماری روحانی بالدگی کا بھی خیال کر رہا ہے، اور جس جسم کے اندر یہ روح رکھی گئی ہے اس جسم کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ جو عبادات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اس طریقے سے دیا جا رہا ہے کہ انسان مشقت میں نہیں پڑ رہا، بلکہ اس کے لیے ان عبادات کو بجا لانا بھی آسان ہو رہا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کی روحانی بالدگی کا بھی سامان ہو رہا ہے، اس کی جسمانی نظافت کا بھی سامان ہو رہا ہے، اور ہر جگہ جہاں عبادات کا حکم دیا گیا وہاں اس کی حکمتیں بھی اسی طرح بیان کی گئیں۔ دیکھیں نماز کے لیے فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ عبادت جب کی جائے گی تو روحانی بالدگی بھی نصیب ہوگی اور جسمانی نظافت بھی نصیب ہوگی۔ پھر مال کی محبت فطرت کا تقاضا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں کیا بیان فرمایا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے اموال کی زکوٰۃ لے لیجئے، ان کا مال بھی پاک ہو جائے گا، یہ خود بھی پاک ہو جائیں گے، آپ ان کے مال کو بھی پاک کر دیں اور ان کے نفس کو بھی پاک کر دیجئے، ان کے دل کو بھی پاک کر دیجئے۔ اسی طرح روزے کے حوالے سے فرمایا بھئی روزہ جو رکھا گیا، کیوں رکھا گیا؟ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ تو جسمانی بالدگی بھی، روحانی بالدگی بھی، تو یہ تمام تر عبادات جو ہیں قرآن، اسی طرح حج کو لے لیجئے تو حج کے لیے فرمایا ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو حج کر رہے ہیں فرمایا کہ اس میں نہ تو کوئی گناہ کا بات ہونا چاہیے، نہ اس میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہونا چاہیے، تو یہ بھی روحانی بالدگی بھی ہے، جسمانی نظافت بھی ہے۔ تو اسلام اس طریقے سے آیا کہ وہ عبادات کے اندر بھی
صرف روحانیت کی طرف فوقیت نہیں ہے بلکہ روحانیت کے ساتھ ساتھ جسمانی بالغی کا بھی خیال رکھا گیا. صحیح. پھر جب ہم بات کرتے ہیں اپنے معاملات کی تو اس معاملات کے اندر جو ہماری فطری تقاضے ہیں, انسان کسی بھی خطے کا اسے بھوک لگتی ہے وہ کھانا کھاتا ہے. اسلام نے کھانا کھانے کا سلیقہ بھی سکھایا. کیونکہ انسان دنیا کسی بھر بھی خطے کا میں ہو, جو فطری تقاضے ہیں وہ تمام انسانوں کے ایک جیسے ہیں. تعلیم کہاں سے, ہم اس میں بات کریں گے آپ کی اجازت سے. ایک وقفے پہ جاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, روشنی سب کے لیے, میں آپ کا میزبان شاہد مسرور. اس پروگرام کا یہ آخری سیگمنٹ اور آج کا موضوع ہے عظمت دین. ہم دنیا میں جس نسبت سے پہچانے جاتے ہیں اور ہم جن حوالوں سے پہچانے جاتے ہیں, جن تعلیمات کے حوالوں سے پہچانے جاتے ہیں, ہمارا جو دینی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے جو کلچر ہے جو دنیا میں ہمیں سب سے ممتاز قرار دیتا ہے اور سب سے ممتاز ثابت کرتا ہے کہ جہاں ہماری تعلیمات میں یہ فرما دیا گیا کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے مسلمان تو وہ ہوتا ہے, تو ہماری اپنی شخصیت, ہمارا تشخص, ہماری تعلیمات اور ہماری گفتار سے لے کر ہمارے اعمال تک ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو عظمت عطا فرمائی اور پھر یہ کہ نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر ہمیں جو مقام عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا احساس کرنے کے لیے دین کی عظمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج دین کی عظمت پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب اور میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. وقفے پر ہم گئے ہیں تو ہم اپنے دین کی نسبت سے یہ جاننے کی صحیح کر رہے تھے کہ ہمارے دین کو دین فطرت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو فطرت کے ایک نظام کے تحت, نیچر کے تحت بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا محترم رحمانی صاحب وہ بھی فطری دین عطا فرمایا. آپ ارشاد فرما رہے تھے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے فطری تقاضے ہیں یعنی انسانیت کے فطری تقاضے, تو وہ انسان کسی بھی خطے کا ہو, تو فطری تقاضوں میں کھانا ہر انسان کی ضرورت, طبعی ضرورت ہے. پینا ہر انسان کی طبعی ضرورت ہے. لباس پہننا ہر انسان کی طبعی ضرورت ہے. اور اسی طرح نکاح یعنی شادی کرنا اس کا ہر انسان کی طبعی ضرورت ہے. تو یہ جو ضروریات ہیں انسان کی, دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ایک نظام عطا کرتا ہے. کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, حلال اور حرام کا نظام دیا, کیا پینا اور کیا نہیں پینا, حلال اور حرام کا نظام, کیا پہننا اور کیا نہیں پہننا, اس کے اندر بھی ہماری شخصیت کی تعمیر کی گئی ہے. اور پھر جو صنفی خواہشات ہیں ہماری, اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دلائی گئی کہ نکاح کیا جائے, حلال طریقہ اختیار کیا جائے, اور اس کے اندر بھی اگر آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کی ذہنی مانگی نہ ہو تو جدائی کس طریقے سے اختیار کرنی, اس کا بھی احسن طریقہ ہمارے دین نے سکھایا. پھر جب آپ آپس میں لین دین کرتے ہیں, جب سوسائٹی بنتی تو سوسائٹی میں مختلف افراد کا رہن سہن ہوتا ہے, ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ضروریات ہیں, آپ میرے کام آ سکتے ہیں, میں آپ کے کام آ سکتا ہوں, اس میں جو لین دین ہے اس کا جو طریقہ کار ہے, اسلام اس کا بھی پورا ایک نظام عطا کرتا ہے کہ کس طریقے سے دینا ہے, کس طریقے سے لینا ہے, کیا دینا ہے کیا نہیں لینا, کون سے معاملات ہو سکتے ہیں, کن معاملات میں لین دین ہو سکتی ہیں, کن معاملات میں نہیں ہو سکتی. اسی طرح حقوق اور آداب کا پورا ایک نظام اسلام نے عطا کیا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انسانی سوسائٹی کو خوبصورت بنا دیتی ہیں. کیا بات, جو اس کو اختیار کرتا ہے اس کے فطری تقاضے, یعنی سب ہماری نیچرل ضروریات ہی ہیں, کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. لیکن جب ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو کرتے ہیں, اسلام خود ایک خوبصورت دین ہے, اور جو اس کو اختیار کرتے ہیں ان کی زندگی خوبصورت اور حسین ہو جاتی ہے, ان کی شخصیات بھی خوبصورت اور حسین ہو جاتی ہیں, اور انسپریشن ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے امن, سلامتی, خیر, خوشحالی اور برکت کی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, امن, خوشحالی, برکت. سر دین جو ہے ہمارا جہاں مبین ہے, جہاں حنیف ہے, جہاں فطری دین ہے, وہیں اسلام کو دین القیم کہا گیا. اس کی تفصیل بیان کیجیے. دیکھیں شاید قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد آیات میں ایک سے زائد مقامات پر اس دین کو دین قیم کہا گیا ہے. کہیں جو ہے دین قیم کہا گیا ہے, الدین القیم, اور کہیں جو ہے الدین القیمہ سیغہ استعمال ہوا, اور کہیں پر کیا ماہ کے لفظ آئے ہیں, الگ الگ جگہوں پر مذکور ہیں. میں ان میں سے جو ہے وہ ایک مقام کی آیت جو ہے پڑھتا ہوں. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ماشاءاللہ.
ہر باطل سے منہ موڑ کر اپنا چہرہ اللہ کی طرف سیدھا رکھو. یہ وہ فطرت ہے جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں. یہاں پر دونوں معنی مفسرین نے کیے. بعض کہتے ہیں اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں, اور بعض کہتے ہیں اللہ کے بنائے میں کوئی تبدیلی نہیں. اور یہ دین قیم ہے, یعنی سیدھا دین ہے, اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب یہ جو فرمایا نا کہ یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا, اب اس کی بھی مختلف توضیحات ہیں. ایک توضیح تو اس کی یہ ہے کہ چونکہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ دین تو ایک ہی ہے شروع سے لے کر آخر تک, تو وہ دین ایک ہے, تو یہ وہ دین فطرت ہے, یعنی اسی فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا. وہ جو عہد لیا تھا نا عالم میثاق میں, عالم ارواح میں, الستو بربکم, کیا اللہ نے قرآن میں ذکر ہے نا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو جواب میں ساری ارواح نے کہا قالو, سب نے کہا بلا, ہاں کیوں نہیں. تو وہ جو عہد الست ہے, اس عہد الست والی فطرت پر ہی لوگوں کو پیدا کیا گیا. اور حدیث مبارک میں بھی ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, کوئی پیدا ہونے والا نہیں مگر وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, تو اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. تو یعنی یہ جو اللہ کی طرف سے فطرت پر پیدا ہوا, یعنی اس دین اسلام وہ جو عہد الست والا ہے اسی پر پیدا ہوا. ایک دوسری توضیح اس کی یہ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوٹینشل رکھا ہے ہر انسان کے اندر. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے فطری طور پر, یعنی اس میں یہ استعداد موجود ہے, پوٹینشل موجود ہے کہ وہ اس دین کو اختیار کرے, کیونکہ یہ دین جو ہے وہ یہ عقل سلیم سے ہم آہنگ ہے. کوئی صرف اپنی سوجھ بوجھ سے بھی اس کو اختیار کر سکتا ہے. جب بھی بندہ سوجھ بوجھ سے کام لے گا تو وہ اسی دین کو اختیار کرے گا. اور دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں. اور گمراہ جب بندہ ہوتا ہے, گمراہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یا تو انسان گمراہ کرتے ہیں یا شیاطین گمراہ کرتے ہیں, اس وجہ سے بندہ گمراہ ہوتا ہے. تو خیر یہ تو آ گئی بات اس کی, اس آیت کے تحت کہ الگ الگ اس کی توضیحات یا مفسرین نے فرمائی ہیں. پھر جو آگے لا تبدیل لخلق اللہ ہے, یہاں بھی مفسرین کہتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں, یعنی اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں. اور یہ انہی حضرات کا نظریہ ہے جو کہتے ہیں کہ دین ایک ہی ہے شروع سے لے کر آخر تک. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام, حضرت آدم تا ایندم, بلکہ آخر تک ہمیشہ دین جو ہے وہ دین حق وہ ایک ہی ہے, دین اسلام, دین فطرت. تو اس میں تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی شرائع کے اندر ہے, بعض عملی احکام میں تبدیلی ہے جو ہوتی رہی ہے. ناسخ منسوخ کا تعلق وہ عملی احکام کے ساتھ ہے جو پریکٹسنگ چیزیں ہیں, اعتقادات کے ساتھ نہیں اور اخلاق فاضلہ کے ساتھ نہیں. اس میں کوئی تبدیلی, کوئی ناسخ منسوخ کا تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اب آ جائیے اگلی بات جو فرمایا ذالک الدین القیم, یہ سیدھا دین ہے, یعنی یہ ہر سطح پر سیدھا ہے. اعتدال اس کے اندر, یعنی توازن ہے اس کے اندر, بہترین حسین توازن ہے. چاہے اس کا معاملہ جو ہے وہ فکر کے ساتھ ہو, چاہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو, یعنی توازن فی التفکیر بھی ہے, تھاٹس کے اندر, نظریات کے اندر, تھیوریز کے اندر, خیالات میں, سوچ میں, اس میں بھی یہاں یہ دین قیم ہے, یہ سیدھا ہے اور اعتدال ہے اس کے اندر. یعنی نہ یہ اس انتہا پر ہے نہ اس انتہا پر ہے, افراط و تفریط سے پاک ہے. بعض آیا اگر غفلت سے جفا کی, تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی, شعر یاد آ گیا یہ افراط و تفریط پہ. تو الاعتدال حلیۃ الرجال, اعتدال مردوں کا زیور ہے. یہ دین جو ہے یہ دین قیم ہے, یہ معتدل دین ہے, اس کے اندر توازن ہے, اعتدال ہے, ہر سطح پر توازن ہے. فکر کے اندر بھی, اعتقادات میں بھی, تصورات میں, نظریات میں بھی توازن ہے, اعتدال ہے, افراط و تفریط سے پاک ہے, ہر قسم کی کجی سے پاک ہے. ٹیڑھ پن اس کے اندر نہیں ہے, نہ اس طرف ٹیڑھا ہے نہ اس طرف ٹیڑھا, یہ بالکل سیدھا ہے. اور اسی طرح منہج اور سلوک کے اندر بھی, عمل کے اندر بھی, جہاں پریکٹیکل کی بات آئے تو پریکٹیکل کے اندر بھی یہ دین بالکل سیدھا ہے. اس کے جتنے احکام ہیں, عملی احکام, فروع, وہ سارے کے سارے سیدھے ہیں, افراط و تفریط سے بالکل پاک ہیں. نہ اس میں افراط کی ظلمت ہے, نہ اس میں تفریط کی ظلمت ہے, اس میں اعتدال کا نور ہے, اس میں توازن کا حسن ہے. تو یہ دین ذالک الدین القیم, یہ سیدھا دین ہے. اللہ ہمیں اسی سیدھے دین پر قائم رکھے, قائم فرمائے, اور سیدھے دین والوں میں ہی اللہ پاک ہمیں اٹھائے. ماشاءاللہ. سر رحمانی صاحب 1 منٹ ہے میرے پاس, اور آپ کا میسج آج کے موضوع کے اعتبار سے. سر میرا پیغام یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی نسبت پہ ناز کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, اس مسلمان ہونے پر ناز کریں,
اور کم سے کم اپنے عمل کے ذریعے اپنے مسلمان ہونا ثابت کریں. مطلب آپ کا گیٹ اپ، اخلاق، کردار، گفتار سوسائٹی میں پتہ چلے کہ اسلامک سوسائٹی ہے. اس وقت ہم جس کیفیت میں، قبلہ مفتی صاحب سے بھی سفر میں بات ہو رہی تھی، نہ ہم ادھر کے نہ ادھر کے، یعنی افکار و نظریات میں کہنے کو تو ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر معاملات دیکھے جائیں تو معاذ اللہ وہ اس دین اسلام کی تعلیمات سے بالکل مختلف ہمیں نظر آتے ہیں. شاہراہوں پر اسلام کس کیفیت میں ہے، مارکیٹوں میں اسلام کس کیفیت میں ہے، تعلیمی اداروں میں اسلام کس کیفیت میں، ہم سب کو نظر آ رہا ہے. اللہ میں حقیقی مسلمان بنائے اور اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. بہت شکریہ محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، آپ کا شکریہ. ناظرین کرام، دنیا میں خرابی جو انسان کی پیدا ہوتی ہے، انسان میں پیدا ہوتی ہے اس کے عمل میں، وہ اس کے مفاد کی وجہ سے ہوتی ہے، جب وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے مفادات کو دوسرے انسانوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. انسان جب دوسرے لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، دوسروں کے مفادات کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تو خود بخود اس کے اپنے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ ہم جب تک دوسرے لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، اس وقت تک ہم مکمل نہیں ہوتے. معاشرہ ایک بہترین معاشرہ جہاں ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں تو ہمیں حق ملتا ہے. جب ہم کسی اور کو اس کا حق دے دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ہمارا حق ادا کرتا ہے. کسی نے بہت خوبصورت بات کہی کہ تمہاری آزادی وہاں پر جا کر ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. تو یاد رکھیے کہ دین نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. انسانیت کا پہلا پیغام دینے کے بعد پھر کہا کہ ایک جماعت کی شکل میں، ایک لشکر کی شکل میں دین اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اور اس کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات بنا کر دے دیا گیا. اب جہاں تک بات دین اسلام کے اعتبار سے اور فطرت کے اعتبار سے ہم نے کی، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سامان مہیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پہلے اسباب پیدا فرمائے، پھر فطرت کو، انسان کی فطرت کو تشکیل دیا. پیاس بعد میں لگی، پانی پہلے پیدا فرمایا. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا پہلے پیدا فرمائی، بھوک بعد میں لگی. اسی طرح تمام معاملات کو دیکھ لیجئے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو انسان کے اپنے اختیار میں ہی نہیں ہیں. نہ ہوا اس کے اختیار میں ہے، نہ برسات اس کے اختیار میں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے اسباب ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی اپنے قدرت کے دائرے میں رکھا ہوا ہے، اور انسان کی فطرت کے تقاضوں کو، چاہے اولاد کی شکل میں ہو، چاہے سن کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے. اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.